دیور جی آپ اوپر اوپر کر لو، اندر نہ کرو کیونکہ میرے شوہر کو۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کشف ہے، میری عمر 18 سال ہے، میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میری ساس، میرا ایک دیور اور میرے شوہر اسلام آباد میں جاب کرتے تھے۔ میری رہائش لاہور کی ہے۔ میرے شوہر اسلام آباد میں سرکاری ملازم ہیں اور وہاں پر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جاننے کیوں میرے شوہر کو کیا سوچ تھی کہ انہوں نے اسلام آباد میں ہی نوکری کرنا شروع کر دی۔ اب میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہوتی اور اپنی دلی خواہش کو پورا کرتی، لیکن میرے شوہر کو دور جانے کا یہی اثر ہوتا تھا کہ میں اپنے دیور کے اوپر فدا ہو گئی تھی۔ میرے دیور کا نام علی ہے۔ میرے دیور علی کی عمر صرف 15 سال ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں پہلی دفعہ اپنے دیور علی کو دیکھا تھا تو میں دیکھتے ہی اس کے اوپر فدا ہو گئی تھی۔ میرا دل تھا کہ میری شادی میرے دیور علی کے ساتھ ہی ہو جاتی اور میں زندگی کو انجوائے کرتی اور اپنے دیور کے ساتھ مزے کرتی، لیکن میری بدقسمت تھی کہ میری شادی میرے شوہر اظہر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی عمر 30 سال ہے۔ وہ اتنے خوبصورت نہیں ہے۔ میرا ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میرا کوئی خوبصورت شوہر ہوتا جس کے ساتھ میں بھرپور محبت کرتی اور مجھے بھرپور توجہ دیتا، لیکن میری شادی بدقسمتی سے ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی تو میں نے تب بھی دیکھ لیا میرا شوہر نہ تو مجھے اتنی محبت کر پاتا تھا اور نہ ہی اسے مجھ سے اتنی دلچسپی تھی۔ حالانکہ میں بہت خوبصورت تھی اور بہت سے مرد میری خوبصورتی پر مرتے تھے۔ میرے شوہر کے اسلام آباد جانے کے بعد خاندان کے کافی مردوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ محبت کرو، ہم آپ کو دنیا کی ہر آسائش دیں گے اور وہ محبت دیں گے جو آپ کے شوہر آپ کو نہیں دے پائے، اور آپ کو چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ لیکن میں ایک ثابت قدم بیوی تھی اور میں کبھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کر پائی، اور نہ مجھے اتنی آرزو تھی کہ میں کسی غیر مرد کو اپنے پاس بلاؤں اور اس کے ساتھ سکون لے لوں۔ لیکن اب جب میں نے اپنے دیور علی کو دیکھا تھا تو میرے دل میں من نہیں بھرتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں دیور علی ہر وقت میرے ساتھ ہو، میں اس کے ساتھ سکون لیتی رہوں، لیکن میرا دیور تو میرے اوپر توجہ ہی نہیں دیتا تھا، مجھے دور دور سے دیکھتا تھا اور نہ ہی میری خوبصورتی پر مرتا تھا۔ حالانکہ میں تو اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ سکون لینا چاہ رہی تھی، کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ میرا دیور میرے قریب رہے، میں اس کے ساتھ سکون لے لوں۔ میرے پاس اولاد نہیں تھی، میری شادی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میرے شوہر کے اسلام آباد جانے کے بعد اب میرا دیور میرا تھوڑا قریب تو رہنے لگا اور مجھے پہلے سے زیادہ توجہ تو دیتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ میری خواہش پوری کر پائے۔ اس لیے میں کسی ایسی ترکیب کی تلاش میں تھی کہ میرا دیور میرے پاس آ جائے۔ ایک دور کی سہیلی تھی جو اکثر لاہور میرے پاس آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس لاہور آئی ہوئی تھی، میں نے اس کی دعوت کی ہوئی تھی، اسے کھانا وغیرہ کھلایا تھا۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ میری دوست آمنہ گجرانوالے کی رہنے والی تھی، لیکن وہ اکثر میرے پاس رہنے کے لیے آ جاتی تھی۔ میری دوست آمنہ آ چکی تھی اور میں نے اس کے لیے کھانا وغیرہ بنایا تھا۔ میرے دیور علی تب میرے پاس ہی تھا، کیونکہ میرا دوست آمنہ نے میرے دیور علی کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب میری دوست نے میرے دیور علی کو دیکھا تو اس کے اوپر فدا ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شوہر کی، اتنا خوبصورت دیور ہے، بس اسی کے ساتھ مزے لے لو۔ جب میری دوست یہ بات بولی تو میں نے کسی اور ہی خیال میں چلی گئی اور میرا دل بہت پریشان ہوا تھا کہ کیا بتاؤں، میرا دیور تو میرے قریب ہی نہیں آتا تھا۔
میں نے اپنی سہیلی کو بتا دیا تھا کہ دیور بہت موڈ والا ہے، وہ تو میرے پاس آتا ہی نہیں اور نہ مجھے پسند کرتا ہے۔ تو میری سہیلی نے مجھے ایک ترکیب بتائی تھی کہ تم فیشن وغیرہ کیا کرو، دوپٹے کو اتار پھینکو اور اپنے سامنے والا سامان تھوڑا کھلا چھوڑو تاکہ تمہارے دیور اس کو دیکھیں اور اس کے دل میں یہ تمنا جاگے کہ وہ تمہارے ساتھ محبت کرے اور تمہیں سکون دے دے۔ مجھے اپنی سہیلی کی یہ بات اچھی لگی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ یہ بات اس نے ٹھیک نہیں کی اور اسی طرح میری خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ اب میں دیور کے لیے اپنا سامنے والا سامان کھلا رکھتی تھی، اس کو بہت توجہ اور میری طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اسے میرے سے محبت ہونے لگی تھی، تو میں نے سہیلی کو دعائیں دینے لگی تھی۔ میری سہیلی کی گزرنے والا جانے کے بعد میں نے کوشش کی تھی۔ ایک دن میں اپنے دیور کو اپنے کمرے میں لے گئی، میری ساس سوئی ہوئی تھی کیونکہ میرا دیور علی کمرے تک نہیں آتا تھا، بس وہ باہر ہی رہتا تھا۔ جب میرا دیور میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لی اور اسے بتانے لگی تھی کہ علی، میں تمہاری خوبصورتی پر مرتی ہوں، تمہارے ساتھ سکون لینا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ محبت کروں گی اور تمہیں سکون پہنچاؤں گی۔ جب میں نے اپنے دیور علی کو یہ بات بولی تو وہ بھی مان گیا اور میرے ساتھ راضی ہو گیا تھا۔ میرا دیور علی بہت خوش ہوا تھا اور کہنے لگا تھا کہ بھابی، میں تو یہی چاہتا ہوں، بس میں ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امی کو پتہ چل جائے اور گھر میں مسئلہ بن جائے۔ میں نے اپنے دیور کو بول دیا تھا کہ میں تمہاری امی کون بتائے گا، ابھی وہ سو رہی ہے، چلو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا سکون دیتے ہیں۔ میرا دیور بھی مان گیا تھا اور مجھے سکون پہنچانا، میرا دیور اچانک ہی مان گیا اور مجھے سکون پہنچانے لگا تھا۔ میں دیور کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی اور میرا ساتھ دینے لگا تھا۔ دیور نے مجھے مطمئن کر دیا تھا اور اب تو میں اس کی دیوانی تھی۔ جب بھی مجھے دل کرتا تھا میں اپنے دیور کو اپنے پاس بلا لیتی تھی، اس کے ساتھ سکون لیتی اور اپنی آرزو پوری کر لیتی تھی۔ اب مجھے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ دور ہے میرے پاس۔ اپنے دیور کی شکل میں مجھے شوہر مل گیا تھا جس کے ساتھ زندگی کا سکون لے رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔